میں کالم نمبر 14 جو میں نے بتایا ٹائپس بتاتا ہے حکمہ کی معجل اور غیر معجل پرومپٹ ہو گیا دو ٹائپس ہیں دونوں آپ بتا دی کہ ایک تو آپ فوراً ادا کر دیں ایک آپ بعد میں ادا کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر بھی ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ڈیفر ڈاور میں کیونکہ ہم نے دیر سے ادا کرنا ہے اگر ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو وائف کلیم کر سکتی ہے ڈیفر ڈاور کی بات کر رہی ہوں غیر معجل کی اچھا اس میں ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جس کا ہمیں نہیں پتا یہ اویئرنیس کے لیے بتا رہی ہوں بتائیں تو اس میں یہ ہے کہ ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ کو پھر وہ کلیم کرنا ہے کہ مجھے یہ حق مہر دیا گیا تھا اور میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور میں یہ لے نہیں پائی تھی وہ لے سکتی ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے کچھ ورثان ہیں تو وہ وراثت ان ورثان سے کلیم کر سکتی ہے اپنا ڈیفر ڈاور کہ مجھے میرے ہسبینڈ نے یہ لکھ کے دیا تھا اس پوائنٹ میں بھلے اس عورت کے پاس اس کے بچے ہوں یا نہ ہو وراثت ہونا بچے ہونا ضروری ہے جو بھی وارث ہے اس کا اگر بچے نہیں ہیں تو پھر کیا کنڈیشن ہوگی جو بھی ہے چاہے اس کے بہن بھائی ہیں جس کی ہے والدین کی پراپرٹی ہے انہیرنٹ ہے یا ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے نہیں جو بھی اس کی پراپرٹی ہے اس میں سے حصہ وہ دیں گے جنرلائز اب سمپل لوگوں کی سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ اگر ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ڈیفر ڈاور جو ہے کہ وہ کلیم کرے تو وہ اگر تو کوئی اس کے ورثان نہیں ہے تو وہ ڈائریکٹ کلیم کر سکتی ہے اگر ورثان ہیں اس نے اپنی پراپرٹی ڈسٹریبیوٹ کر دی ہے تو وہ ورثان سے اپنی جو بھی اس کے بنتے ان سے بھی وہ کلیم کر سکتی ہے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ صرف اس کی وائف کا برائڈ کا حق ہے کیونکہ یہ رشتہ میاں بیوی کا ہے ٹھیک ہے اور شریعت میں کہیں یہ نہیں لکھا جب آپ دوسرے کی بیٹی کو بیاہ کے لاتے ہیں کہ وہ جو ہے آپ کے گھر کے کام بھی کرے یہ بھی کرے وہ بھی کرے شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی اسلام نے یہ نہیں کہتا وہ اپنے ہسبینڈ کی ڈیوٹیز فلفل کر سکتی ہے لیکن ان لاز کی نہیں کر سکتی ہاں مورلی اخلاقی طور پر وہ ضرور کر سکتی ہے ٹھیک ہے اگر مورلی زبردستی نہیں ہے نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی شریعت اس پہ لاگو ہوتی ہے اور اس بات پہ یہ بھی ایگری کریں گے کہ شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اب ہم چلتے ہیں کالم نمبر 14 میں نے آپ کو ٹائپس ڈسکرائب کر دی ہیں ٹھیک ہو گیا کالم نمبر 15 دوبارہ یہ کہتا ہے کہ اگر حق مہر معجل ہے اگر آپ نے حق مہر دے دیا ہے ادا کر دیا ہے فوری طور پہ آپ نے دیا ہے تو وہ کالم نمبر 15 میں اس کو مینشن لازمی کروائیں کہ میں نے اس کو نکاح کے موقع پہ یہ دے دیا ہے پروف ہو گیا اگر دے دیا تو اس کو ادھر ہی فل کر دیں اوہ واو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور چاہے وہ جیولری ہے کچھ بھی ہے اس کو ہاں جی چاہے وہ جیولری دی ہے کسی نے یا کوئی پلاٹ دیا ہے کسی نے کوئی رنگ دیا لیکن وہ آپ اگر دے چکے ہیں تو اس کے آپ نے ایویڈنس یہ کرنا ہے پروف کہ لکھ دیں ہیز ٹو بی ریٹن ان دی نکاح ہاں ان دا وٹنسز کے سامنے آپ کالم نمبر 15 میں لکھ دیں پرفیکٹ ٹھیک ہے آگے آپ نے 16 میں پھر پراپرٹی کا اندراج آ جاتا ہے کہ اگر پراپرٹی وغیرہ لکھی ہے بٹ 17 از اے ویری امپورٹنٹ جس کے اوپر عطر من اللہ صاحب کی ججمنٹ آئی ہے جس کی وجہ سے آج آپ نے مجھے یہاں بلایا اچھا وہ کیا ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اس میں جب پٹیشنر نے کلیم کیا یہ یوسف پٹیشنر تھے ہما ان کی وائف تھی وہ خود 46 کے تھے اور 26 کی ان کی وائف سیکنڈ وائف تھی ٹھیک ہے تو کچھ منتھ ان کی شادی چلی ٹرائل کورٹ میں کیس چلا اپیل میں گیا ہائی کورٹ میں گیا سپریم تک تو یہ کیس گیا ٹھیک ہے یہ ڈاور کیس میں نا ٹھیک ہے تو اس میں انہوں نے ہمارے اس نکاح نامے میں بھی چینجز کروانے کی کوشش کی یہاں پہ لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ اس کی جو سینٹٹی ہے اسلامک جو اسپرٹ ہے وہ چینج نہیں ہو سکتی لیکن ہاں انہوں نے کالم نمبر 17 میں کہا کہ ڈیفر ڈاور جو کہ کنڈیشن ہے کہ آپ کو کوئی ہم دے سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر کنڈیشنز اگر کوئی لگا دی گئی ہے ڈاوری آرٹیکل پہ حق مہر کے اوپر جس کو اردو میں کہتے ہیں میری تھوڑی سی انگلش حق مہر کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں کہ ساری باتوں کا صرف ایک بات اس پوری ججمنٹ میں انہوں نے یہ کر دیا میں ججمنٹ کا آپ کو ریفرنس کوٹ کر دیتی ہوں کہ یہ انہوں نے لکھ دیا کہ سول پٹیشن ریفرنس نمبر 2673 آف 2022 میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ جو بینیفٹ ڈاؤٹ ہو یا کچھ بھی ہو جہیز کا اگر فیمیل کلیم کر رہی ہے کہ اس کا حق مہر رہتا ہے تو وہ فیمیل کو ہی جائے گا دس از سچ اے بیوٹیفل ججمنٹ اس کو میں اس لیے یہ کہتی ہوں کہ ہمارے ہاں فیمیل کو کلیم کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے دیکھیے کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہے ہمارے ہاں اب میں آ جاتی ہوں شرائط کے اوپر کوئکلی یہ مین پوائنٹس تھے جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہیں جو اور ایسا جو پوائنٹ ہے جو رہ گیا وہ کالم نمبر 18 میں لکھا ہوا ہے کہ ہاں کالم نمبر 18 جب ہمارے ہاں نکاح ہوتا ہے نا بیسیکلی ہم کٹوا دیتے ہیں اس کو
ہم بتاتے نہیں ہیں، وہ ہے طلاق تفویض. اچھا وہ جس میں لڑکی طلاق لے سکتی ہے. یہ پوائنٹ نمبر کون سا ہے؟ یہ کالم نمبر 18 ہے نکاح نامے میں. کالم نمبر 18 نکاح نامے میں یہ کلیئر ہے کہ لڑکی اگر چاہے تو وہ خود لڑکے سے جو ہے وہ طلاق لے سکتی ہے، مگر اس کو کراس نہیں کرنا جب نکاح نامہ آپ سائن کریں. یا آپ نے خود بھی دیکھنا ہے، ایک لڑکی جب پیرنٹس دیکھ رہی ہے، سب کچھ دیکھ رہی ہے، مگر لڑکی سائن کر رہی ہے نا، تو پھر آپ نے خود بھی پڑھنا ہے. جب آپ کے پاس میں کہتی ہوں کہ قاضی صاحب آتے ہیں آپ کو پڑھانے کے لیے نکاح خواہ کے لیے، تو آپ پڑھیں. حق نہیں، طلاق تفویض میں تھوڑی سی اردو کا تھوڑا سا ایشو ہے، تفویض کا تھوڑا سا ہے، سوری عربک کا بھی، بٹ آئی ایکسپٹ. لڑکیاں سینسیٹیو ہوتی ہیں نا، اس وجہ سے پیرنٹس یہ کالم کٹوا دیتے ہیں. یہ کالم نہیں، وہ اس لیے کٹوا دیتے ہیں. یہ کالم یہ نہیں ہے کہ حق ہے، حق نہیں ہے. یہ آپ کو آپشن دی ہوئی ہے کہ اگر عورت مرد کو طلاق دینا چاہتی ہے تو پھر بھی اس میں کچھ کنڈیشن ہے جو کہ آپ نے اندراج کرنی ہے. کیا ہے وہ آپ کچھ بھی کروا لیں، اندازن ایگزامپل تھوڑا سا جلدی کچھ بھی دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل شی از ناٹ فلفلنگ یور، مرد مارتا ہو، پریشر کرتا ہو، شک کرتا ہو، دوسری عورتوں میں انٹرسٹ رکھتا ہو، کچھ بھی ہے. آپ نے فیمیل کو دیکھیں، ہمارے اسلام نے وومن کو جتنے رائٹس دیے ہیں نا، نہ ہمارا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشنل لا ہے، نہ وہ ہماری خواتین کو رائٹس دیتا ہے، اور نہ ہی کبھی ہم نے بات کی. ایک اور پوائنٹ، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. کیا مرد بھی اس پورے نکاح نامے میں کوئی ایسا پوائنٹ ہے جس میں مرد کہیں لکھوا لے یا لکھ دے کہ یہ عورت، اس سے میں شادی کر رہا ہوں اور تو کسی سے میرے سے طلاق نہیں لے سکتی، کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی بعد میں، یہ میرے سے تو طلاق لے ہی نہیں سکتی، یہ اس نکاح نامہ میں مینشن کر دیجیے. کیا ایسا کوئی پوائنٹ ہوتا ہے یا کوئی لکھوائے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے؟ چاہے اسلام شریعت کی بات کر لیں، ایسی کوئی بات نہیں، ایسا کوئی بات نہیں ہے. یہاں پہ جو مین امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے، ہمارے اسلام نے اس نکاح نامہ کی جو اسپرٹ ہے اسلامی کے روح سے، انہوں نے فیمیل کو امپاور کیا ہوا ہے، آپشن دی ہوئی ہے کہ اگر مرد کی مرضی ہے کہ فیمیل میرے سے خوش نہیں ہے، فار ایگزامپل اس نے یہ شرائط مجھے لکھی تھی، ان شرائط پہ یہ فائدہ اٹھا لے اور مجھ سے طلاق لے لے،